آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر لیکن بے حد گہری سورت التکاثر کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی انسانی کمزوری کی بات کرتی ہے جو آج بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسی 1400 سال پہلے تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی وہ دوڑ جو ہمیں زندگی کے اصل مقصد سے ہی غافل کر دیتی ہے۔ چلیں اس گہرے پیغام میں اترتے ہیں۔ تو سورت کا آغاز یہ ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آخر وہ ہے کیا چیز جو ہمیں ہماری زندگی کے اصل مقصد سے بھٹکا دیتی ہے؟ یہ ہمیں اپنی ترجیحات پر، اپنی پرائیورٹیز پر بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کا جواب حیران کن حد تک بہت سادہ ہے۔ سورت کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک ہی لفظ میں سمایا ہوا ہے، التکافر۔ یہی وہ مقابلہ ہے جو ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ التکاثر ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف دولت جمع کرنا نہیں ہے، نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ ہر اس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش ہے جسے دنیا کامیابی سمجھتی ہے، پیسہ ہو، اولاد ہو، سماجی حیثیت ہو، کچھ بھی۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے، ایک ایسی ریس جو ہمیں ہمارے اصل مقصد یعنی اللہ اور آخرت کی یاد سے پوری طرح غافل کر دیتی ہے۔ سورت کی پہلی 2 آیتیں اس حقیقت کو کتنی سادگی سے بیان کرتی ہیں۔ یہ مقابلہ اور یہ غفلت تب تک جاری رہتی ہے جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے، اور جب انسان کو قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے تو بس یہ اس دوڑ کا ایک اچانک اور حتمی انجام ہوتا ہے جس میں اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی۔ تو اس غفلت کا انجام کیا ہے؟ سورت خبردار کرتی ہے کہ حقیقت بہت جلد سامنے آنے والی ہے، اور یہ ہمیں یقین کی 3 منزلوں سے، 3 سٹیجز سے متعارف کرواتی ہے۔ ہر منزل پچھلی سے زیادہ گہری اور زیادہ حقیقی ہے۔ تو یقین کا یہ سفر کیسے بیان کیا گیا ہے؟ پہلا مرحلہ ایک سخت تنبیہ ہے، بہت جلد سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے علم الیقین، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت پر ایک پختہ، ایک مضبوط علمی یقین رکھنا۔ اور آخری اور حتمی مرحلہ وہ ہے عین یقین، جب انسان موت کے بعد حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورت اس وارننگ کے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ یہ غفلت کے نتائج کا ایک ایسا نظارہ پیش کرتی ہے، ایک ایسی تصویر دکھاتی ہے جسے جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، اس بات پر زور دینے کے لیے جو آنے والی ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر سورت واضح کرتی ہے کہ دیکھنا کیسا ہوگا۔ یہ صرف جاننا نہیں ہوگا، بلکہ عین الیقین، یعنی یقین کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا براہ راست مشاہدہ ہوگا جہاں شک کی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ یہ علم سے مشاہدے کی طرف ایک حتمی اور ناقابل تردید سفر ہے۔ آخر میں سورت اس بڑی وارننگ کا رخ ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اب بات اجتماعی غفلت سے نکل کر انفرادی حساب کتاب کی طرف آ جاتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تفسیر کے مطابق النعیم کا لفظ بہت وسیع ہے۔ اس میں امن اور سکون، ہماری صحت، ہماری عقل اور سمجھ، مال و دولت، اولاد، یہاں تک کہ پینے کا صاف پانی اور کھانا بھی شامل ہے۔ یہ وہ سب نعمتیں ہیں جنہیں ہم اکثر فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ اور سورت کا اختتام اس حتمی آیت پر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی میں موجود ہر آسائش، ہر سہولت، ہر نعمت ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں ہم سب سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اسے کیسے استعمال کیا۔ تو یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب ہم سب سے ہماری زندگی کی ان گنت نعمتوں، ہمارے وقت، ہماری صحت، ہمارے خاندان، ہماری صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب سورۃ التکاثر ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے۔